خاندانی بات کیا کرتے تھے. آج وہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں. اس وقت تو ہم مدرسے میں ہی رہتے تھے نا, باہر دنیا میں نکلے نہیں تھے, تو ہم کہتے پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے. آج جب دنیا میں نکلے ہیں تو اب پتہ چل رہا ہے بھائی بڑی صحیح قسم کی باتیں کر رہے ہوتے. حضرت فرماتے تھے دنیا کی محبت کے 2 شعبے, اصل میں تو 3 شعبے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا دنیا سے محبت نہ کرو, تو اس کے بہت سارے شعبے, لیکن میجر شعبے اس کے 3 ہیں. یہ 3 چیزوں کو کہا جاتا ہے دنیا سے. نمبر 1 حب باہ. باہ کا مطلب شہوت پرستی, ٹھڑک, لڑکیوں کو دیکھنے کا ہر وقت, فحش فلمیں کا, اور ہر وقت جو ہے نا حلال پہ کمبخت کو قناعت ہی نہیں ہو رہی ہے. کچھ ایسے ٹھرکی سوسائٹی میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, کہیں کوئی انٹی گزر رہی ہو تو گھر تک پہنچا کے آئیں گے اس کو. اپنی بیوی سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے, ہر ایک کی بیوی کو گھور گھور کے, ان سے برداشت ہی نہیں ہوتا. اٹ از کالڈ ٹھڑک. یہ حب باہ کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ اس کو لفظ یاد رکھ لیں, حب باہ. باہ ہونی چاہیے. باہ کہتے ہیں مردانگی کو. یہ باہ تو ضروری چیز ہے صحت کے لیے. یہ نہ ہو تو آدمی شادی کیسے کرے گا, اولاد کیسے ہوگی, بیوی سے محبت کیسے کرے گا. لیکن باہ ایک حد سے آگے تجاوز کرتی ہے تو یہ ٹھڑک بن جاتی ہے. یعنی حب باہ کا اردو میں آسان نام لفظ کیا اس کے لیے؟ ٹھڑک. نہیں یہ بات سمجھ میں؟ تو باہ تو ہونا ضروری ہے. اگر باہ ہی ختم ہو جائے گی تو پھر تو آدمی نہیں رہے گا نا, وہ تو پجامہ ٹائپ کی چیز بن جائے گا بالکل. لیکن حب باہ کہتے ہیں ٹھڑک کو. ایک ہوتی ہے ٹھڑک حد سے بڑی ہوئی. کہیں بھی کوئی لڑکی نظر آ رہی ہے تو ٹھڑک کے علاوہ کسی اور نیت سے دیکھتا ہی نہیں ہے اس کو. ہوتے ہیں ایسے سوسائٹی میں لوگ, ان کا علاج بھی کرنا پڑتا ہے, ان کو چھڑوانا پڑتا ہے کچھ دن, عورتوں سے دور رکھنا پڑتا ہے. کسی کو لڑکوں کی ٹھڑک بھی اللہ معاف فرمائے تو بہت ہی غلیظ ٹھڑک ہے, یہ بھی پڑ جاتی ہے کسی کو. تو اتنی ہو کنٹرول میں, شہوت کنٹرولڈ ہونی چاہیے. آپ کو حلال اور حرام کا فرق ہونا چاہیے. تو جس کے اندر یہ ٹھڑک ہے تو اس کو بھی تصوف کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے یہ دنیا کی محبت کا مریض ہے. ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, زکاتیں بھی دے رہے ہیں, اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں, مگر کہتے ہیں بھائی عورت ہماری مجبوری ہے. بھائی وہ کیا کہتے ہیں بھائی, تو بس وہ کہیں بھی ایسے میں نے دیکھا کاؤنسلنگ کرنے والے نیک لوگ کسی خاتون کو سمجھا رہے ہیں کہ اپنے شوہر سے محبت کرو. اتنی محبت سے سمجھایا کہ عورت کو اس سے محبت ہو گئی, کیونکہ اس مرد کے اندر ٹھڑک تھی. یہ سمجھاتے ہوئے اس کی نیت کیا تھی؟ خراب. بعض لوگ ہوتے ہیں تمیز سے سمجھا رہے ہوتے ہیں, ایسے ایٹیٹیوڈ عورت کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں تو عورت اس سے متاثر ہو جائے. تو بتاتے نہیں ہے کہ ہم برے ہیں, لیکن ایٹیٹیوڈ سے لگتا ہے کہ بھائی تم 2 نمبر آدمی ہو. تم کیا ہو؟ ایک آدمی کہا میں کسی داڑھی والے کے پاس اپنی بیگم کو لے کر گیا تاکہ وہ میری بیگم کو سمجھائے. وہ داڑھی والا کہہ رہا ہے آدھا گھنٹہ تک میری بیگم ہی کو دیکھتا رہا ہے کم وقت. کہہ رہا مجھے اتنا غصہ آیا. تو میں نے کہا تم پہلے تحقیق تو کر لو کہ کس کے پاس لے کے جانا ہے, کس کے پاس لے کے نہیں جانا. سمجھواؤ اس آدمی سے رہے ہو جس کے بارے میں خود خطرہ ہے. گئی اتنا نہ سمجھا, ایسا نہ ہو یہ سمجھا کے اپنے ساتھ ہی لے جائے. بعض لوگ سمجھانے کے لیے گھر پہنچ جاتے ہیں. تو ٹھڑک بھائی جو اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے وہ آپ کی ہے, باقیوں سے نا امید, ختم, ہماری کچھ نہیں لگتی, ایسی کی تیسی جاؤ بھائی. یہ ٹھڑک جس دن ختم ہو گئی تو اس کا مطلب دنیا کی محبت 1/3 آپ کے اندر ختم, 1/3 آپ انسان کے بچے بن گئے. دوسرا شعبہ حب مال, پیسے کی ٹھڑک. پیسے کی محبت بری نہیں ہے, یہ نیچرل ہے, کیونکہ پیسوں سے بہت ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں انسان کی. محبت نہ ہوگی تو کمائے گا کیسے؟ ایک آدمی کو نوٹ اچھے ہی نہیں لگتے تو وہ صبح جائے گا, کمائے گا, مزدوری کرے گا وہ. تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ پیسے سے محبت نہ کرو, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. خیر کہا اللہ نے, اس سے بے شمار ضرورت پوری ہوتی ہے. جیسے باہ کی محبت بری چیز نہیں ہے, ٹھڑک بری چیز ہے, ایک لمٹ میں ہونی چاہیے, ایسے ہی پیسے کی محبت بھی بری چیز بولو نہیں ہے, نیچرل ہے. کوئی کہتا ہے نا کسی عالم کے دل میں پیسے کی طلب ہی نہیں ہے, جھوٹ بولتا ہے وہ. کیوں نہیں ہے بھائی طلب؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عالم دین و بزرگ کو پیسے کی طلب ہی ختم ہو جائے؟ وہ کھائے گا کہاں سے؟ بھیک مانگے گا لوگوں سے, بیوی بچوں پہ کیسے خرچ کرے گا, پڑھائے گا کیسے اپنی اولاد کو, اور شادیاں کیسے کرے گا؟ ایک نہیں ہوتی 2-3 کہاں سے کرے گا وہ؟ تو یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا, حضرت جی کے دل میں پیسہ ہونا نہ ہونا برابر ہے, حضرت کو کہیں سے 1 کروڑ روپے آ جائیں یا نہیں آئے کوئی صحت پہ اثر نہیں پڑتا. اس کا مطلب یہ حضرت کے اندر کے سافٹ ویئر کیا ہیں, یہ اپڈیٹ ہی نہیں ہے. یہ ایسے ہی جیسے ہمارے حضرت اتنے نیک ہیں, کوئی عورت گزر جائے, حسینائیں آ جائیں, کوئی کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, بھائی حضرت نہیں ہے, یہ کچھ اور چیز فلم ہے. یہ کیس کچھ کیا ہے, یہ کچھ الگ کیس ہے, ان کو علاج کی ضرورت ہے. وہ میں اکثر لطیفہ سناتا رہتا ہوں, وہ پرانا ہو گیا بہت, اب دوبارہ سنا دیتا ہوں. وہ ایک دیہاتی کسی مولوی صاحب کے پاس گیا کہ مولوی صاحب متقی, بار بار قرآن کہتے ہیں متقی جنت میں جائیں گے, متقی جنتی, متقی کسے کہتے ہیں؟ وہ بیچارے دیہاتی مولوی تھے, انہوں نے کہا متقی اسے بولتے ہیں جو حسینائیں گزر جائیں, بال ہلاتی ہوئی لہلاتی ہوئی, اسے کچھ بھی نہیں, اتنا نیک ہے, اسے کوئی فیلنگ ہی پیدا نہیں ہوتی. تو وہ بیچارہ دیہاتی, وہ اس نے بولا اچھا اس کو تو ہماری زبان میں اس کو تو ہجڑا بولتے ہیں.
تو جنت صرف ہجڑوں کے لیے بنی ہے کیا؟ تو وہ مولوی صاحب نے غلط ایکسپلین کیا بھائی. جب عورت کا اس طرح ہوگا تو وہ تو انسان کے جذبات تو پیدا ہوتے ہیں. ٹھرک کا مطلب یہ ہوتا ہے حد سے بڑھی ہوئی. حلال اور حرام میں رغبت پیدا ہونا تو نیچرل ہے, اس رغبت کو پورا مت کرو, اس کو کنٹرول میں رکھو. دیکھو کوئی آدمی اپنے پیسوں سے نہاری کھا رہا ہے, خوشبو سے آپ کو بھی دماغ ہو جاتا ہے بعض دفعہ کو, یار ہوٹل سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں نا, بڑی زبردست سی خوشبو آتی ہے بعض دفعہ, ہمیں بڑی خوشبو آئی تو کیا کرتے ہیں ہم, آگے نکل جاتے ہیں بس. اور کیا ہے, اب خوشبو بڑی زبردست ہے, آپ نے اس سے پلیٹ چھین کے کھانا شروع کر دیا, یار بڑی زبردست, میں اسے برداشت نہیں ہو رہا. اگلا کہے گا برداشت نہیں ہو رہا تو برداشت کر بھائی تو, یا تو اپنے پیسوں سے خرید کے کھا لے, کہہ رہے پیسے نہیں ہے تو پھر برداشت کر بھائی تو یہ ہے ٹھرک. یہ کیا کہلاتی ہے, ڈھکن کھلا, بس خوشبو آئی اور دیگ میں گھس گئے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ دیگ کا ڈھکن میرے لیے کھلا ہے یا کسی اور کے لیے کھولا گیا ہے. ہوتے ہیں بعض لوگ ندیدے, ہوتے ہیں نا بعض لوگ ندیدے, کوئی بھی کھا رہا ہے شادیوں میں, ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے. بھائی قورمے کی جب دیگ کھلے گی تو خوشبو آئے گی, اچھی بھی لگے گی, یہاں تک نیچرل ہے. خوشبو ہی نہیں آ رہی تو ناک خراب ہے, خوشبو آ رہی اچھی نہیں لگ رہی تو قورمے کا ذوق ہی نہیں ہے تمہارا, تم وہی سگریٹ اور پان گٹکے ہی کھایا کرو جا کے, تو ذوق ہی نہیں ہے تمہارا, ذوق خراب ہو گیا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو, جیسے شہوت ایک لمٹ میں, یہ صحت کی علامت ہے, لمٹ کراس کرے گی تو یہ ٹھرک ہے. اسی طرح پیسے کی محبت ایک لمٹ میں, یہ صحت مند ہونے کی, دماغ صحیح کام کر رہا ہے, اس کی علامت ہے. آپ کے فطرت سلیمہ پر ہونے کی علامت ہے. جس میں یہ محبت ہے ہی نہیں پیسے کی ذرا سی بھی, اس کا مطلب بھائی یہ پاگل ہے, اس کا دماغ, پاگلوں میں محبت بچوں میں تھوڑی ہوتی ہے. بچوں کو, جو بالکل چھوٹا بچہ جس کو پیسے کا نہ پتا ہو, 5,000 کا نوٹ پکڑاؤ, 5 روپے پکڑاؤ, اسے کوئی فرق, وہ کھانا شروع کر دیتا ہے, ایسے ہی کرتا ہے نا, پھاڑ دیتا ہے وہ. لیکن ایک ہے ٹھرک پیسے کی. وہ ٹھرک کیا ہے, حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر کمانا, ہر وقت اس کی فکر کو مسلط کر لینا. پتہ بھی ہے دنیا مسافر خانہ ہے, لہذا پیسہ مل جائے اچھی بات ہے, نہیں ملا تو کوئی بات نہیں, روکھی سوکھی گزارا کر لیں گے. تو یہ کیا ہے, یہ اس کی علامت ہے بھائی, یہ محبت لمٹ میں. پھر اس پیسے سے آخرت بھی کماتا ہے, صدقہ خیرات بھی کرتا ہے. اسے پتا ہے یار جب مجھے یہاں پیسے کی ضرورت ہے تو صدقہ کر کے آگے بھی تو بھیجو نا. یہ کیا بات ہے, ہزاروں سال جہاں رہنے ہیں وہاں تو پیسہ انویسٹ کر نہیں رہا, اور جہاں تھوڑے دن رہنا ہے ادھر بنائے چلا جا رہا ہے. تو یہ بھی ٹھرک ہے, یہ محبت نہیں ہے بلکہ یہ حد سے بڑی ہوئی محبت. اور تیسری چیز جس کو حب دنیا کہا جاتا ہے وہ ہے شہرت کا شوق, ہر جگہ میری ٹانگ اونچی رہے. اس میں بھی ایک جائز ہے, ہر شخص چاہتا ہے کہ میری عزت ہو, یہ بری چیز نہیں ہے. اپنی بےزتی پہ بےزتی محسوس ہر ایک کو ہوتی ہے, یہ بری چیز نہیں ہے. جن لوگوں کو اپنی بےزتی پہ بےزتی محسوس نہیں ہوتی نا, وہ عزت دار لوگ نہیں ہوتے, وہ نارمل لوگ نہیں ہوتے, وہ پھر بےزتی ہوتے ہیں. جیسے ایک آدمی کسی علاقے میں گیا اور آ کے کہتا ہے شکر ہے میری اس علاقے میں عزت نہیں ہے. لوگوں نے پوچھا اس میں شکر کی کیا بات, کہہ رہے اگر عزت ہوتی تو آج میری بہت زیادہ بےزتی ہو چکی تھی, لیکن بےزتی ہوئی ہے لیکن وہ مجھے محسوس نہیں ہوئی کیونکہ میری پہلے سے عزت ہے. عزت تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے, سمجھ رہے ہو, سب سے بڑی نعمت کیا ہے, عزت. لیکن لہذا اس عزت کو عربی میں کہتے ہیں جاہ, وجیح سنا ہے نا لفظ, وجاہت والا. تو اور دوسرا لفظ سمجھو تو جاہ. تو ایک جاہ کی محبت ایک نیچرل ہے, کوئی بھی بچہ بھی اپنی بے عزتی پسند نہیں کرتا, لیکن یہ جاہ لمٹ میں ہوگی تو ٹھیک ہے, لمٹ کراس کرے گی تو کیا ہے, پھر یہ حب جاہ کہلاتی ہے, ہوس کہلاتی ہے. اس کو تصوف کی اصطلاح میں کہتے ہیں حب جاہ کا مریض ہے. کیا مطلب, جہاں کا موقع نہیں آپ وہاں بھی جہاں تلاش کرنے کی فکر میں لگے ہوئے. مثال کے طور پر آپ کے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہے, وہ بڑے بات کر رہے ہیں, آپ کو یہ لگا کہ یار میں یہ تو سارا یہ بحث کر کے سارا کریڈٹ ان کو چلا جائے گا, تو میں بھی اپنی موجودگی کا احساس دلاؤں کہ مجھے بھی پتا ہے یہ سب, مجھے بھی آتا ہے. آپ نے وہاں بیچ میں بولنا شروع کر دیا. یہ حد سے بڑی ہوئی محبت ہے جہاں کی, یہ بدتمیزی ہے. بھائی تم چپ کر جاؤ, بیٹھے ہوئے ہیں بڑے, وہ سمجھا دیں گے. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ نا, بعض دفعہ ڈاکٹر سے کچھ پوچھ رہے ہو, ڈاکٹر چپ بیٹھا تو دوسرا بولنا شروع کر دیتا ہے لمبی. ابے تو چپ کر جا, ہم پوچھ کس سے رہے ہیں. اینکروں میں بھی دیکھا ہوگا نا, کبھی کسی حکیم کو, ڈاکٹر کو بلائے, انٹرویو لے رہے ہیں, اس کو کم بولنے دے رہے ہیں, خود کیا کر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے ہمیں زیادہ پتا ہے, یہ بے وقوف ہم نے ویسے ہی بلا لیا بٹھا کے. یہ حد سے بڑی ہوئی جاہ ہے, اس کو کہتے ہیں حب جاہ. اس کو کیا کہتے ہیں, یہ لفظ یاد رکھ لیں, حب مال, حب جاہ, حب با, یہ یاد رکھیں. یہ آپ کو سوسائٹی میں اس کے مریض بہت نظر آئیں گے, بلکہ سوسائٹی میں مت دیکھو, سب سے پہلے کس کو دیکھو کہ میں تو کہیں اس کا مریض نہیں ہوں, میرے اندر تو یہ بیماری نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, میرے اندر تو بیماری نہیں ہے یہ. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو حب جاہ کا مسئلہ ہے نا, یہ بہت کامن ہے, مذہبی اسکالرز میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرو, مطلب کیا ہوتا ہے کہ یار لوگ مجتہدین کے پیچھے جائیں گے تو ہمارا منجن نہیں بکے گا, ہم سے کون فتویٰ لے گا. پھر مقلد کہہ دیتا ہے آرام سے, بھائی میرے پاس علم کم ہے, میں ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہوں, میں امام شافعی کو فالو کرتا ہوں, بھائی ہم کیا ہیں, ہم ان کے مقابلے میں کیا ہیں, جاہل ہیں. وہ مان لیتا ہے آرام سے. آج کل کے مذہبی اسکالر نہیں مانتے, وہ یہ منہ سے پھوٹ دیں کہ ہم محقق نہیں ہیں, تو لوگ کہیں گے جب نہیں ہو تو پھر کیا کر رہے ہو بیٹھ کے یہاں پہ. لہذا وہ ہوتے نہیں ہیں, لیکن ٹانگ اونچی رکھنے کے لیے بڑی بڑی پھینکتے ہیں کہ ہم ہیں, ہم ہیں, ہم ہیں, ہم ہیں, ہم ہیں.
میں مانتا ہوں ان میں کچھ صحیح لوگ بھی ہوتے ہیں, سارے برے نہیں ہوتے. میجورٹی حب جاہ کی مریض ہوتی ہے. میجورٹی کس کی مریض ہوتی ہے؟ حب جاہ, کہ میری طرف آؤ, میری طرف آؤ. یہ بڑی بھی محبت ہے, یہ وہ نہیں ہے جو نیچرل ہے, یہ ہوس ہے, یہ عزت کی ہوس ہے, اور اللہ کو عزت کی ہوس پسند نہیں ہے. قرآن کہتا ہے تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض, ہم آخرت اسی کو دیں گے جو زمین میں اپنی برتری نہیں چاہتے. یہاں برتری سے ناجائز برتری مراد ہے, ہر جگہ اپنی ٹانگ اونچی رکھنا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کہیں گیا, کوئی علماء بیٹھے ہوئے تھے, عرب علماء تھے, تو عربی میں بات کر رہے تھے, کچھ سلام دعا ہو رہی تھی, میں بھی کچھ بات چیت, تو ایک لڑکا نوعمر بیٹھا, وہ بیچ میں بولنا شروع, سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں, جواب کون دے رہا ہے؟ تو میں نے بعد میں اس کو الگ سے سمجھایا, میں نے کہا آپ میں حب جاہ کی بیماری ہے. کیا ہے؟ میں نے کہا انسان کو اپنی بیماریوں کا خود پتا نہیں چلتا. جب سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے میں خاموش کی, کیونکہ میں بھی بولوں گا تو وہ بولیں گے یار ان کو کیا ہے, یہ ادھر بھی بول رہا ہے یہ بھی بول رہا ہے, ان کو تمیز نہیں بات کرنے کی. بولتا تو ایک ہی آدمی ہے نا. ہم تو چپ بیٹھ گئے پھر کہ یار برا امیج جائے گا, اگلا چپ نہیں ہو رہا, حالانکہ وہ جواب صحیح دے رہا تھا. بھائی آپ سے جب پوچھا نہیں ہے تو صحیح اور غلط کی بات ہی نہیں ہے نا. آپ اپنی موجودگی کا کیوں احساس دلا رہے ہو کہ میں بھی ہوں, مجھے بھی آتا ہے؟ چھوڑ دو, آپ کو جو آتا ہوگا بتا, یہ پوچھیں گے بتا دینا. ہمارے فرمایا کرتے تھے قاری لوگ نا مغرب کی نماز میں قل هو اللہ احد نہیں پڑھتے. بہت سے قاری کیا کرتے ہیں, مغرب کی نماز میں آپ جو ہے نا سنت قرات کیا ہے, قصار مفصل میں سے پڑھا جائے, اذا زلزلت الارض زلزالها, یہ جو آخری چھوٹی صورتیں, افضل یہ ہے. کبھی کبھار اس کے خلاف بھی ہو. فرماتے تھے قاری لوگ کیا کرتے ہیں, مغرب میں سورہ بقرہ سے, سورہ آل عمران سے بتانے کے لیے کہ ہمیں یہاں سے بھی آتا ہے. قاریوں سے بدگمان نہ ہو, ضروری نہیں ان کی یہ نیت ہو. حضرت تو تربیت کا عنصر غالب تھا نا, اور قاری لوگ بیٹھتے بھی تھے تربیت کے لیے, حضرت کو بتا رہے تھے کہ, لیکن یہ بعض دفعہ یہ نیت واقعی ہوتی ہے کہ قل اللہ پڑھ لیں گے تو لوگ بولیں گے قل اللہ تو ہمیں بھی آتی ہے یار, وہ پڑھو. لوگ کہیں باقی بھائی اس کو وہ آتا ہے جو ہمیں نہیں آتا, تو سنت قرات چھوڑ دیتے ہیں اس چکر میں. تو اور جو ہے وہ, مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرا بیان تھا کہیں نا, ابھی تو میں بہت مشہور ہو گیا, پہلے اتنا مشہور نہیں تھا. میرا بیان تھا, بڑا استقبال ہوا وہیں, تو مجھ سے پہلے ایک اور خطیب صاحب پہنچ گئے. اچھا میں تو چاہ رہا تھا کہ میں ناغا کروں, جب یہ کر لیں بیان تو اچھا ہے, کیونکہ بیان کرنے میں گلا دکھتا ہے آدمی کا, بھائی 1 گھنٹہ بولنا پڑتا ہے. تو میں جب وہاں پہنچا تو وہ پہنچے ہوئے تھے پہلے, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو بیان کس کا ہوگا, ان کا ہوگا. میں بیٹھ گیا آرام سے, لوگوں نے کہا نہیں جی ان کا ہوگا, مولوی صاحب مجھے لے رہے ہیں. اب مجھے لگا کہ وہ جو خطیب صاحب تھے, غیبت اس لیے نہیں ہے کسی کو نہیں پتا, میں بہت عرصے بعد ہی اس لیے بھی واقعہ سناتا ہوں کہ اب کوئی جس کا واقعہ اس کو بھی نہ پتا چلے, مقصد کسی کو رسوا کرنا نہیں. مجھے لگا کہ ان کے نا چہرے پہ ہوائیاں, ان کو بڑی سخت تکلیف ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا, یہ ان کا کیوں ہو رہا ہے. تو مجھے لگا کہ یار آپ دین کی خدمت کے لیے اگر آئے ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ میں نے کر لیا, یا اچھا میں تو اس لیے خوش ہو رہا تھا کہ میں واقعی تھکا ہوا تھا, میں چاہ رہا تھا کہ انہی کا ہو, مجھے تو خوشی ہو رہی تھی. میں نے وہاں لوگوں سے کہا, میں نے کہا بھائی میں نہیں کروں گا بیان, یہ ان کا بیان میں بیٹھ کے سنوں گا. مجھے بہت بول کے, اس زمانے میں بہت زیادہ بیانات ہوتے تھے, اور یہ اسپیکر کے اتنے اچھے سسٹم بھی نہیں, طبیعت سے گلا پھاڑنا پڑتا تھا. لیکن مجھے پھر اپنے شیخ کی یہ بات یاد آئی کہ یہ کوشش کرنا کہ ہر جگہ میری بات چلے, ہر جگہ میرا بیان لوگ سنیں, حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ فلاں آپ سے اچھی بات کر سکتا ہے, لیکن نہیں, اس کو کٹا کے خود, یہ کیا ہے, اٹ از کالڈ حب جاہ. یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ حب جاہ. وہ عزت حاصل کرنے کی کوشش کرو جس کے اہل ہو, دوسروں کو پیچھے ہٹا کے عزت کی کوشش کرنا, یہ حب جاہ کہلاتا ہے. یہ عمل سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ہر جگہ ہے, یونیورسٹیوں میں بھی ہے, کالجز میں بھی ہے, سائنسدانوں میں بھی ہے. سائنسدانوں میں بہت ایجاد کوئی اور کرتا ہے, سارے سائنسدانوں میں نہیں ہوتا, لیکن یہ کامن بیماری ہے. یہ بڑے سے بڑے طبقے سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے طبقے میں سب میں ہوتی ہے بیماری, کہ جو ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی وہ کیا ہو. اس کو قرآن نے کیا کہا, فرمایا کہ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. اہل کتاب کے جو علماء تھے نا, جو ایمان نہیں لاتے تھے اور حب جاہ کے مریض تھے, قرآن نے کہا ان کے اندر یہ مرض ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اس پہ بھی ان کی تعریف ہو. کام کوئی اور کر رہا ہے, تعریفیں کس کی ہوں؟ ان کی ہوں. یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ حب, یاد کر لو نا یار, کچھ تصوف کی اصطلاحات ہے, حب جاہ کہلاتا ہے. اصطلاحات یاد کرنے کا فائدہ ہوتا ہے جب چیز نظر آئے گی آپ بولے گے یہ وہی ہے بھائی, یہ ٹھڑک یہ ٹھڑک ہے, یہ حب مال ہے, اور یہ حب جائے. تو ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا, اس کو قرآن نے کہا ہے وَجَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. جو قیامت کے دن اللہ کے پاس آئے گا صاف دل کے ساتھ, اس کے لیے جنت ہے. صاف دل کا کیا مطلب؟ حب جاہ سے بھی پاک ہو, حب مال سے بھی پاک ہو, اور حب باہ سے بھی پاک ہو. اور بھی شعبے ہیں لیکن وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں, جیسے کھانے کی ہوس, یہ بھی دنیا کی محبت ہے. ہر وقت دل کرتا ہے کچھ کھاتا رہوں میں بیٹھ کے, ہاتھ ہی نہیں رکتا کم وقت کا, یہ بھی دنیا کی محبت ہے. لیکن یہ بیماری بہت زیادہ نہیں ہے, اور جب مرنے لگتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے, ڈاکٹر خود ہی چھڑوا دیتے ہیں, بس کر مر جائے گا دھماکے سے پھٹ پھٹا کے, روزہ ہی نہیں
رکھا جاتا کبھی, بہت سے لوگ سے روزہ نہیں رکھا جاتا, کہہ رہے ہیں ہمیں تو بھائی ہر وقت کچھ نہ کچھ. یہ بھی حبے, اس کو حب جاہ نہیں کہتے, یعنی خواہشات کا غلام ہے. تو خواہشات کے بہت سارے شعبے ہیں, ہر خواہش میں لمٹ, لیکن 3 شعبے بہت بڑے ہیں. ان میں حب با ہے, حب مال ہے اور حب جا ہے. تو یہ جو 3 شعبے ہیں نا بڑے خطر. اور یہ اچھا, اب اس میں کیا ہے, سب سے گھٹیا کون سا سی محبت ہے؟ دیکھو کچھ بیماریاں, یہ تینوں بیماریاں تو سمجھ میں تھوڑی تھوڑی آگے, میں کبھی اور وقت میں انشاءاللہ, یہ بہت اہم ٹاپک ہے, اس کو کسی اور وقت میں بہت ڈیٹیل سے میں انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کروں گا. ابھی اس کو سمجھو. یہ پہلی بات تو یہ صاحب, یہ تینوں کیا ہیں؟ بیماریاں ہیں. یہ تینوں کیا ہیں؟ یہ نارمل ہونے کی علامت نہیں, یہ تینوں فرق ہیں. اور یہ انسان کا سکون سب سے پہلے کیا کرتی ہیں؟ برباد. جن میں یہ 3 بیماریاں آ گئی نا, اب حب جا آ گئی نا, وہ اسی میں لگا رہے گا میری ٹانگ سب سے اونچی. اور ظاہر ہے نہیں ایسا ہوتا بھائی, آپ کی ساری تمنائیں, پھر ذرا سی بات پہ غصہ کرتا ہے, تکبر میں جاتا ہے, اوٹ پٹانگ حرکتیں شروع کر دیتا ہے. اب جس میں تکبر ہے, ہر وقت اونچا بننے کا شوق ہے, بیگم نے کوئی بات اس کو کہہ دی کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے. میں نے دیکھا ایسے لوگ, بیگم صحیح کہہ رہی ہوتی ہے, ان کو اس پہ کہ میری انسلٹ کیا ہو گئی, میری یہ کون ہوتی ہے, عورت کون ہوتی ہے مجھے بولنے والی. یار تیرے اندر اگر یہ عیب ہے, تیری بیوی نے بتا دیا تو تو بول, میں اس پہ کیا کروں گا, غور کروں گا. اچھی بات ہے یار, نہیں بیگم نے کیوں بول دیا. اور عورتوں میں بھی ہوتا ہے یہ صحیح, واقعی اس میں خرابی ہے, میاں نے بول دیا کہ بھائی یہ آپ کے اندر خرابی ہے, تو تھوڑا سا غور کر لو, ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہا ہوں. نہیں جی, میرے اندر تو کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی. ہمارے گارڈ نے مجھے بتایا کہ آپ کی قرات میں غلطی ہے. میں نے کہا بھائی کیا غلطی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی آپ جو پڑھتے ہیں نا, فجعلہم کعصف مأکول, ماء پہ قلقلہ کر رہے ہیں, ماء پہ جھٹکا نہیں ہے. تو میں نے کہا یار بڑی نوازش, اللہ جزائے خیر دے, میں کتنے عرصے سے مجھے خیال نہیں تھا, مأکول نہیں پڑھا جاتا, یہ ماء جھٹکا نہیں آئے گا اس پہ. تو غلط پڑھ رہا تھا میں, اسے مجھے بتا دیا. میں نے کہا زندہ باد. اب جیسی اگر وہ مجھے کہتا استاد جی آپ کی قرات میں نے غلطی آ رہی, میں کہوں ایک دم مجھے ناک سے دھواں اور کان سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے. میں بولوں میں نے 3 سال مفتی رشید احمد صاحب کے امامت کی, حضرت بہت سخت تجوید کے وہ سخت تھے نا, ذرا سی دائیں بائیں غلطی نہیں کرنے دیتے. انہوں نے میری غلطی نہیں نکالی. میں نے فلاں سے پڑھا اتنے عرصے سے, کسی نے آج تک نہیں کہا ایک دم دھواں نکل لے لال شر. تو غلطی بھی غلطی رہے گی, اور صحت ڈپریشن میں کون جائے گا؟ وہ نہیں جائے گا, وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی آپ پڑھتے رہو. یہی کہے گا. ڈپریشن میں کون جائے گا؟ میں جاؤں گا. تو میں نے بولا بھائی ہم نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, بھائی ہم نے غلطی ہو رہی ہے تو میں نے کہا بتاؤ یار. انہوں نے کہا فجعلہم کعصف مأکول, جھٹکا لے کے پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا چلو آئندہ دوبارہ پڑھوں تو بتانا. پھر ایک اور لفظ ہے علیہم نار مؤصدہ, یہاں بھی میں جھٹکا لے رہا تھا, مؤصدہ. اس نے کہا استاد جی آپ نے غلطی ٹھیک نہیں کی ہے. پھر وہی, میں نے کہا مجھے زبان پہ وہ چڑھ گیا وہی لفظ. آج علم تارا میں نے جان کر پڑھی, پھر میں نے مأکول پہ جھٹکا نہیں کیا. میں نے کہا یار تھوڑا پریکٹس کرتا ہوں اس. تو اگر میں یوں کرتا ہوں, میں کہتا ہوں ایسے, میں نے دیکھا حب جہاں کے مریضوں کو نا ایک دم دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ ان کو غلطی بتاؤ نا, ایک دم نیلے پیلے, ایک دم ناک ایسی پھول جاتی ہے ان کی. تو پھر وہ موٹیویشنل اسپیکر کو سنتے ہیں, ڈپریشن کیسے ختم کی جائے. وہ موٹیویشن اسپیکر سن رہے ہوتے ہیں, ابے تو اپنا تکبر فرعونیت ختم کر, فرعونیت ختم کر. تو کیوں اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا ہے؟ بھائی ہم نیک نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے, ہم آڑے ترچھے ٹیڑے میڑے ہیں. تو کوشش کر رہے ہیں. اب آپ کہیں نیک نہیں ہے تو پھر یہاں بیٹھے ہوئے کوشش کر رہے ہیں بھائی نیک بننے کی. یہ نہیں کہہ رہا کہ میں برے ہیں ہم, میں تو یہ کہہ رہا ہوں ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم کیا ہیں, نیک ہیں. ہم تو بھائی سیدھے سادے سے انسان ہیں, کوشش کرتے ہیں برائیوں سے بچنے کی. اور اگر اللہ نہ کرے کبھی برائی ہو جائے تو کوشش کرتے ہیں بھائی اس کو توبہ کریں. کوئی غلطی ہم سے ایسے معقول بھی تو غلطی ہو گئی نا, کوئی بتا دے گا تو کوشش کریں گے اس کو سیٹ کر لیں. تو بڑے بڑے دعوے ہی نہ کرو بھائی, نہ اپنے آپ کو بہت بڑا فنٹر سمجھو. نارمل سمجھو گے تو لائف کو کیا کرو گے؟ انجوائے. جہاں یہ سمجھ لیا کہ میں کوئی الگ ہی فلم ہوں, ڈپریشن, اسٹریس تک اور ٹینشنیں آپ کو آ کے گھیر لیں گی بھائی, عذاب میں پڑ جاؤ گے, مصیبتوں میں پھنس جاؤ گے آپ. نہ پھوں پھاں بناؤ اپنی. ہاں جتنا اللہ نے مرتبہ دیا ہے وہ ٹھیک ہے, جتنا اللہ نے دیا. ہر آدمی کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے, وہ نیچرل ہے, اس سے آگے نکلنے کی کوشش. یہ اسٹیٹس تو اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے کہ تم سے غلطی نہیں ہو سکتی, یہ تو ناممکن ہے. یہ کیوں سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب ان جو تینوں بیماریاں, پہلے تو یہ اپنا عقیدہ بنا لو کہ یہ 3 دل کی بیماریاں, حب جا, حب مال اور حب باہ. اس میں علماء کا جو صوفیہ کرام جو ایک بات کہتے ہیں, کیونکہ تصوف کے موضوعات ہیں یہ, اس میں صوفیہ کرام نے ایک بڑی خاندانی, ہمارے حضرت بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ ان میں سب سے مشکل علاج حب جاہ کا ہے. مال کی محبت, باہ کی محبت, اس کا علاج آسان ہے. ڈھرکی ہوتا ہے نا عورت کے, تھوڑے دن دور رکھو, اللہ اللہ کرواؤ, ٹھیک ہو جاتا ہے. شادی کرنے سے بھی بہت فرق پڑ جاتا ہے. اس یعنی حب باہ کا آسان ہے. اس سے زیادہ مشکل علاج کس کا ہے؟ حب مال کا. سب سے مشکل علاج کس کا ہے؟ حب جاہ. یہ جو ٹانگ اونچی رکھنے کا شوق ہے نا, ہر جگہ میں, یہ میں سب سے مشکل سے نکلتی ہے انسان کی, اور اللہ کو سب سے نفرت اس میں سے ہے. لیکن کچھ بیماریاں کا علاج مشکل ہوتا ہے لیکن وہ گھٹیا نہیں ہوتی. کچھ بیماریوں کا علاج آسان ہوتا ہے لیکن ہوتی وہ بہت
घटिया हैं। मिसाल के तौर पर आपको शुगर है जी, लोगों ने आप पॉडकास्ट में आपका जो है ना इंटरव्यू ले जा रहा है, सर आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आपको शुगर तो नहीं है, आप चाय में चीनी डाल रहे हैं, आप क्या मुझे थोड़ी सी शुगर है, मैं थोड़ा चीनी से क्या करता हूँ, अवॉइड करता हूँ। इससे कोई बेइज्जती नहीं होगी आपकी, क्या ख्याल है भाई? अगर पॉडकास्ट में आपसे पूछे सर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप थोड़ा हिल रहे हैं, कि मुझे बवासीर है, असल में बेइज्जती का खतरा है या नहीं है, क्या ख्याल है भाई? तो शर्माता है आदमी। और आसान, पॉडकास्ट छोड़ो, रिश्ता लेने गए ना, यहाँ बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। रिश्ता लेने गए, लड़की वाले ने पूछा आप क्या करते हैं, मैं ये करता हूँ, आपको कोई बीमारी तो नहीं है? देखें मेरे ना, मुझे एक थोड़ी सी वो बीमारी ये है कि शुगर में वैसे कंट्रोल में रखता हूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसा मसला नहीं है। बहुत ज्यादा शुगर बोलेगा तो फिर इनकार कर देंगे ना, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत कभी कभार शुगर, लेकिन वो कंट्रोल में चल जाएगा। आपने गया, आपको क्या बीमारी? मुझे बवासीर रहती है हर वक्त। मुझे क्या रहती है हर वक्त? अब ये घटिया समझी जाती है। नामर्द होना भी घटिया समझा जाता है। तभी किसी पैगंबर को कोई घटिया बीमारी नहीं हुई है, समझ रहे हैं? पैगंबरों को बुखार होते हैं, पैगंबरों को खांसी भी हो सकती है, और भी बीमारियां हुई हैं। कोई पैगंबर नामर्द, क्योंकि मर्द के लिए नामर्दानगी वाली जो बीमारी है ये घटिया समझी जाती है सोसाइटी में। अल्लाह पैगंबरों को इस ऐप से क्या रखते हैं, वो ऐप जिससे उनकी इज्जत कम हो जाए, उस ऐप से अल्लाह पाक रखते हैं पैगंबरों को, ताकि इनकी सोसाइटी में इज्जत रहे इनकी सोसाइटी में। पैगंबरों को बरस की बीमारी नहीं होती, कोड़ की बीमारी नहीं होती। तो अब ये खूब अच्छी तरह समझो कि ये जो 3 बीमारियां हैं ना, हुब्बे बा, हुब्बे जा और हुब्बे माल, इनमें सबसे मुश्किल इलाज है हुब्बे जा का। लेकिन सबसे घटिया बीमारी जो है ना, गंदी पलीद, वो हुब्बे माल है। हुब्बे बाह भी नहीं है वो, समझ में आ रही है बात? ये उलमा का इजमा है कि वो क्या है, हुब्बे माल। वजह उसकी है कि इंसान फरारी से दिल बहला रहा है तो खिलौना ना भाई। वो जो हुब्बे जा का मरीज है ना, वो इंसानों की नजर में बड़ी बनने की कोशिश कर रहा है। तो इंसान की तो एक वैल्यू है भाई, इंसान ही नजर की नजर में तो इज्जत चाहता है। ये इज्जत का भूखा है, तो इज्जतदार इज्जत तो चाहता है ना ये, और ये किस पे? खिलौनों पे मर रहा है, मिट्टी की बनी हुई चीजों पे मर रहा है। तो ये घटिया मरीज है, और आज इस घटियापन को एक फैशन बना के पेश किया जाता है। मेरा बंगला, मेरी गाड़ी। अबे तू क्या खिलौने दिखा रहा है लोगों को? तू आदमी है यार, तू अपने नॉलेज शेयर कर लोगों के साथ कि मेरे पास ये डिग्री है, मुझे ये अवार्ड मिला है, सलूट करने का दिल करेगा। तू गाड़ियां दिखा रहा है अपनी, तू दिखा रहा है मेरी ये साइकिल है, मेरी ये बाइक है, मेरी ये गाड़ी है। एक तो होता है वैसे ही कोई अपनी इजहार नेमत के लिए दिखा रहा हो, वो बुरा नहीं है। यहां दिखा रहे होते हैं शो मारने के लिए कि ये कामयाबी है, मैं एक दुनिया का कामयाब इंसान हूं, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास लैंड क्रूजर है, मैं कामयाब। फजूल बात कर रहा है। तो बुलंद ज़ौक़े नजर नहीं है जो मरने वालों पे मर रहा है। मिट्टी के खिलौने हैं मेरे भाई। ये अगर इतनी कमाल की चीजें, तो कारून और फिरौन वाली हरकतें कर रहा है तो छिछोरपना। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलीम, कोहे तूर पर मूसा से अल्लाह की बातें हो रही हैं, अल्लाह का पैगाम लेकर आए, और फिरौन क्या छिछोरपने पे आया हुआ था? ये हा उलाइल अन्हारु तजरी मिन तहती, ये मेरा बंगला है, ये मेरा, वही बातें कर, ये मेरी सवारी है, ये मेरे नहरें हैं। मूसा के पास तो कुछ भी नहीं है। कोई ढंग की बात की उसने? अल्लाह कहेगा ये कलीमुल्लाह है भाई ये कलीमुल्लाह है, ये मेरा पैगंबर है, ये तौरात लेकर आएगा, ये अल्लाह का पैगाम लेकर आएगा। और फिरौन क्या 2 टके की बातें कर रहा है? वही घटिया सोच, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरे बागात हैं, हा उलाइल अन्हारु तजरी मिन तहती। मेरे जो एक्चुअली जो मेरा महल है ना, जो मेरा जो पैलेस है, उसमें 20 नहरें हैं। ये वही एक आबशार मैंने अलग बनाई है, ये वाली आबशार मैंने अलग बनवाई है, फला इंजीनियर से बनवाई, फला से बनवाई। ये तो उसको क्या कहा जाएगा भाई? बुलंद ज़ौक़े नजर नहीं है। ठीक है, ये तेरे पास ये नेमतें हैं, ठीक है, कभी उसको व्लॉग में ला भी सकता है, कोई हर्ज नहीं है कि जी मुझे अल्लाह ने ये नेमत दी है। वैसे ही लोग कर रहे होते हैं, लेकिन उसको ये बता के शो करना कि मैं कामयाब इंसान हूं, और जिनके पास ये चीजें नहीं है वो कामयाब लोग नहीं है, ये इसकी अलामत है कि ये बंदा 2 टके का नहीं है। इसकी बहुत घटिया सोच है, बहुत घटिया सोच, बहुत ही घटिया सोच है इसकी। तो इसलिए मेरी जब रीवो पे लोग करते हैं, सब शो मार रहे हैं, तो मैं कहता हूँ यार उस चीज पे मुझे इल्जाम लगाओ जिस पे मुझे फखर हो, जिस पे क्या हो? फखर हो। हमारी नजर में मेरी जो अपनी दिल की कैफियत आपको बता रहा हूँ, ये शो नहीं मार रहा, मेरी कैफियत है भाई 2 टके की औकात नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। लेकिन जो गरीबों वाली सोच रखने वाले लोग हैं ना, उनकी नजर में ये बहुत अजीम नेमत है, तभी वो समझते हैं कि इस पे शो मारी जा रही है। तो ये कुछ भी नहीं है, बंगले, गाड़ियां, ये शो मारने वाली चीजें। मैं शो जो मारता हूँ ना, बच्चों पे मारता हूँ, बेगमों पे मारता हूँ। 4 हैं, तू बता कितनी है? तो मेरे से कोई बोलता है ना मेरे पास लैंड क्रूजर है, मेरे पास जनाब ये है, मेरा बंगला देखें। मुफ्ती साहब ये मेरा, एक दिन क्या हुआ, हम गुजरांवाला में, वो भी पुराना किस्सा हो गया, उस ताजिर को समझ में नहीं आएगा। मेरे साथ जामिया के कुछ उस्ताद भी थे और मेरे दोस्त भी थे, वो भी टीचर थे, आलिम थे। पुरानी बात है, हम लाहौर में गए, वो बहुत बड़ा करोड़पति ताजिर, वो अपने होटल का मुझे विजिट करा रहा है। ये मेरा बिजनेस है ना मुफ्ती साहब, बड़ा बेचारा फखर, यानी एक उसमें एक नेमत के तौर पर, ये मेरा बिजनेस है, बड़ा करोड़ों का बिजनेस है उसका ना, हमारा 2 टके का नहीं था उस टाइम पे।
اچھا یہ میرا بزنس ہے. اب میں الحمدللہ کبھی متاثر نہیں ہوتا ان چیزوں سے. احساس متاثر مطلب احساس کمتری میں نہیں آتا کبھی. میں اس کو کہہ رہا تھا ماشاءاللہ اللہ اور برکت دے, خوشی ہو رہی تھی مجھے کہ اچھا اللہ نے اس کو اتنا نوازا ہے. پھر اس نے اپنا گھر دکھایا, یہ میرا گھر ہے, بہت بڑا گھر تھا بھائی, بڑا لگژری, ظاہر کروڑ پتی تاجر تھا وہ. جب سارا سیٹ اپ ہو گیا نا, ہمارے ایک دوست کھڑے ہوئے تھے, میں نے ایسے بیویاں کتنی ہیں, تو اس نے کہا ایک ہے. میں نے کہا پھر کیا فائدہ. اسٹائل سے بولا نا, اس کی سمجھ میں نہیں آیا. اور یہ جو میرے ساتھ دوست تھے نا, 1 مہینے تک ہنستے رہے ہیں. یہ کہہ رہے یار اس کی 2 ٹکے کی ویلیو آپ نے 1 منٹ میں اس کو 2 ٹکے کا نہیں چھوڑا آپ نے. اور یہ جامعہ آنے کے بعد سبق میں بھی ہنستے رہے. کہہ رہے مجھے جواب پہ نہیں ہے. مفتی صاحب کو جو میرے بارے میں کہتے یار جو مولانا طارق صاحب کو جو اسٹائل تھا نا, اس اسٹائل سے لگا کہ یہ 1 گھنٹے سے اپنا ہوٹل دکھا رہا ہے, اپنا بزنس دکھا رہا ہے, اپنی فیکٹریاں دکھا رہا ہے, اپنے بنگلے دکھا رہا ہے, اور اس بندے پہ 5 روپے کا بھی اثر نہیں ہو رہا. اور آخر میں جس اسٹائل سے اس نے بولا میرے بارے میں کہا, بولے بیویاں کتنی, اس نے کہا 1. میں نے کہا پھر کیا فائدہ, کیا شو مار رہے ہو. اس وقت ہماری 3 تھی. ہم نے کہا کیا کر رہے ہیں, اس سے ہم بہتر ہیں. نہ ہمارے پاس یہ ہوٹل ہے, نہ ہمارے پاس یہ بنگلہ ہے, نہ ہمارے پاس یہ. ابے نیچرل لائف تو ہماری ہے میرے بھائی. کیا کرنا ہے تو نے, کتنا کھا لے گا, پراٹھا انڈا ملائی, اس کے علاوہ چوتھی کیا چیز کھائے گا بھائی. تو وہ ہم بھی کھا لیتے ہیں یار, ہمارا اتنا بڑا ہوٹل نہیں ہے, لیکن پراٹھا بھی کھا لیتے ہیں, انڈا بھی کھا لیتے ہیں, ملائی بھی کھا لیتے ہیں. جس دن مکھن کھانے کا دل چاہے مکھن بھی کھا لیتے ہیں, نہیں تو انڈے چھولے کھا لیتے ہیں. ہم دوپہر ہم بھی دال چاول کھا لیتے ہیں. تو بریانی کھا لے گا تو ہم کبھی دال چاول کھائیں گے. بریانی دوست تو بریانی کھائی بھی نہیں جاتی انسان سے. کیا ہے اتنا بڑا تیرا بنگلہ ہو گیا, اتنی گاڑی, کیا گاڑی اوبر میں چلے جاؤ, رکشے میں چلے جاؤ, 2-4 دن کے بعد عادی ہو جاتا ہے آدمی. کیا مسئلہ ہے اس میں, اتنی بڑی گاڑی کے کیا کرنا ہے, بٹن دبانے سے. اب تو بٹن دبا یوں کھول لے شیشہ, اس پہ فخر اڑتے ہیں, بٹن دباؤ شیشہ اوپر جا رہا ہے, بٹن دبایا. ابے بھائی بٹن لیس بھی اگر ہو گئے نا, دیکھنے سے شیشہ نیچے جا رہا ہو, پھر بھی دوسری بیوی اس شیشے سے کیا ہے بہتر ہے. یہ کیا خیال ہے. میرے پاس FX گاڑی تھی نا, وہ یوں کرتا تھا اس کو, پھر بھی اوپر نہیں جاتا تھا. اتنی پرانی گاڑی تھی اس وقت میرے پاس, اس کا وہ کنڈا میں گھماتا تھا, پھر بھی شیشے کی مرضی ہے اوپر جائے یا نہیں جائے. پھر بھی ہم کیا کر رہے تھے, ہم نے کہا پھر بھی ہم کیا ہیں, ہم خوش ہیں الحمدللہ. تو جب میں نے اس کو اتنا, اس لاہور کے تاجر نے مجھے اپنا وزٹ کرایا, کروڑوں اربوں, میں نے آخر مجھے بیویاں کتنی ہیں, اس نے کہا نا 1. پھر کیا فائدہ یار, گھنٹے سے تو ہمارا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اللہ کے بندے. تو ہمارے استاذ ہیں وہ, ان کو جو میرے دوست بھی ہیں, ان کو جامعہ کے استاذ ہیں, ان کو میرے اسٹائل پر نا فی البدیہی جواب پر اتنی ہنسی آئی. کہہ رہا یار اس بندے کی شکر ہے اس نے وہ سمجھا نہیں میری بات کو نا, اس کے مینٹل لیول سے اوپر کی چیزیں تھی. غریب آدمی کیا سمجھے ہماری باتیں یار, ہمارے لحاظ سے تو غریب تھا نا, وہ کیا سمجھے, اس کے مینٹل لیول سے بہت اوپر کی بات کی تھی ہم نے, اس کو سمجھ میں نہیں, ان کو آ گئی. وہ جو اس سے ہنسی رک نہیں رہی ہے نا, میں اس کو رک کروں, میں نے کہا چپ ہو جاؤ, وہ بے عزتی ہوگی, وہ کہیں گے علماء آئے ہوئے ہیں اور یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا اچھا ہے نہیں سمجھائی. تو میرے بھائی یہ دنیا جو ہے نا, پیسہ رکھو, کماؤ بھی ٹھیک ہے, دنیا کو دکھا بھی دو اگر نعمت کے اظہار کے طور پر کہ اللہ نے مجھے یہ چیز دی ہے. شو مارنے کے لیے یہ کام نہیں کیا کرو. ان چیزوں پہ شو انسان پہ جچتی نہیں ہے, یہ انسان کے گھٹیا ہونے کی علامت ہے. تو حب جاہ جو ہے اس کا علاج مشکل ہے, مگر گھٹیا بیماری, جیسے شوگر کا علاج مشکل ہے, بواسیر کا آسان ہے. مگر بواسیر گندی گھٹیا بیماری ہے, اسے بتاتے ہوئے شرماتا ہے, شوگر بتاتے ہوئے شرماتا. بلکہ شوگر تو مالداروں کی بیماری ہے, جس کو شوگر نہ ہو سمجھتے غریب آدمی ہے. یہ جو چائے میں چینی ڈال ڈال کے پی رہا ہوں نا, یہ غریبوں کا کام ہوتا ہے نا, دیکھا ہو نا. اور جب مالدار کے سامنے چائے رکھیں گے تو وہ پھیکی چائے پیے گا. یہ اس کی علامت ہے کہ مالداروں کے کچھ نا شوق ہوتے ہیں, صبح یہ ٹیبلٹ, دوپہر کو یہ ٹیبلٹ, شام کو یہ ٹیبلٹ, اور پھر رات کو ٹیکا لگا کے سونا ہے. تو بہت سارے چوچلے ہوتے ہیں مالداروں کے. غریبوں کے تو سب کچھ کھاتے رہیں گے وہ بیٹھ کے, ان کو شوگر ہی نہیں ہوتی. یہی ان کی علامت ہے کہ کس شوگر ہی نہیں ہے یار تمہیں, سب کچھ کھا رہے ہو تم, ٹھیک ہے. تو اب یہ سمجھو خوب اچھی طرح کہ مشکل علاج جو ہے وہ حب جاہ کا ہے, لیکن گھٹیا بیماری کیا ہے, حب مال. تو کبھی حب مال پہ فخر نہ کیا کرو, پیسوں پہ میں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے بہت, اور پیسوں کی محبت بہت زیادہ ہے یا نہیں اس کا پیسہ آنے سے پتہ نہیں چلتا, پیسہ چھیننے سے پتہ چلتا ہے. پیسہ چھیننے کے بعد آپ ڈپریشن میں کتنا جاتے ہو. اگر آپ کے دل میں ہوس نہیں ہے نا, تو پیسہ چھیننے کے بعد آپ تھوڑی سی ٹینشن تو نیچرلی ہوتی ہے, زیادہ ٹینشن نہیں لوگے آپ. آپ بولو گے میری بنیادی ضرورت بھائی رات کو سونے کے لیے چھپڑا چاہیے مجھے, اور کھانے کے لیے مجھے پراٹھے چاہیے, ٹھیک ہے نا, وہ مجھے مل رہے ہیں, میری مرضی کی خوراک مل رہی ہے, اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہے. تو جب تک یہ ہے تو کیا ہے, لائف کو کیا کرو بھائی, انجوائے کرو. اس سے اوپر تو سارا غریبی تھی. غریبی چھننے سے غم تھوڑی ہوتا ہے انسان کو, مل جائے تو خوشی ہوتی ہے, نہ ملے تو آدمی کہتا ہے پلیٹ کے پیسے دیے وہ تو میں نے کھا لی. ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم نہاری کھا رہے ہوتے ہیں, غریبی منگاتے ہیں, کہتے ہیں غریبی ختم ہو گئی ہے. اب یہ تھوڑی بے ہوش پڑے ہوئے وہاں پہ اور غریبی ختم
ہو گئی یار, یہ کیا ہم نہاری کھانے آئے تھے یار, غریبیاں ختم ہو گئی. پھر موٹیویشن اسپیکر کو تقریریں سن رہے ہیں, یار ڈپریشن ختم کرو میری یار. میں پاگل ہے, غریبی. تو بھائی ہماری میری بیسک ضرورت اور آپ کی بیسک ضرورت کیا ہے؟ ہمیں 2 ٹائم کا کھانا مل جائے, کیونکہ بھوک کی تکلیف واقعی برداشت نہیں ہوتی, اور ہمیں ایک آدھ بیوی مل جائے, کیونکہ اس میں یہ انسان کے اندر شہوت پیدا ہوتی ہے جو انسان کو ڈپریشن میں لے کے جاتی ہے. اور بیوی کے اور بھی بہت فائدے ہیں, اس سے انسان گپ شپ لگاتا ہے, تنہائی دور کرتا ہے, اس سے اولاد ملتی ہے, گھر میں اولاد بھی چاہیے انسان کو. یہ ساری چیزیں نیچرل ہیں بھائی, رشتہ داری بڑھتی ہے انسان کی, سکون ملتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں کیا چاہیے بھائی؟ سر چھپانے کے لیے گھر چاہیے, پہننے کے لیے لباس چاہیے, بیسک چیزیں مل گئیں. اب اس سے زیادہ سب کیا چل رہا ہے؟ تو مذہب کی جو میرے بھائی ہمیں ضرورت ہے, انسان کو انسان بنانے کے لیے مذہب کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, ورنہ انسان کا بچہ نہیں بن سکتا. ہاں گڑبڑ پتہ ہے کیا کرے گا انسان بڑا ہوشیار ہے. وہ کرتا یہ ہے کہ جب اس نے مذہب سے بغاوت کی ہے تو تہذیب سے دور ہونا شروع ہو گیا. میں نے تو بتایا نا کہ جتنا آپ ماضی میں جائیں گے پیغمبروں کے قریب ہوں گے, انسانوں میں تہذیب زیادہ. ہاں آپ کچھ ایسی قوموں کی مثالیں نہ دیں جو پیغمبروں سے دور ہو گئی تھی, وہ تو پھر ان میں تو وحشت نظر آئی. جو پیغمبروں کے قریب قومیں ہوں گی ان میں تہذیب بولو زیادہ. اب جیسے جیسے آپ مذہب سے دور ہو گئے نا, آپ میں تہذیب ختم ہوگی, لیکن شیطان ایک کام آپ سے کرا دے گا, آپ میں اخلاقی برائیاں پیدا کرے گا اور ان اخلاقی برائیوں پہ لیبل تہذیب کا لگا دے گا. اس لیے میں ایک مثال دیتا ہوں, کراچی میں بہت دفعہ دی ہے میں نے کہا, دیکھو ہمارے ہاں کراچی میں ہیروئن کی اور چرسیوں کی کوئی عزت ہے؟ بولو نا. آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ لے کے آیا ایک صاحب, آپ کیا کرتے ہیں؟ جی چرس پیتا ہوں. بھگا دو گے نا فوراً, ابے تو کیا انسان کا بچہ ہے یار, کیونکہ چرس پینا مہذب لوگوں کا کام بولو نہیں. اب جب مذہب سے رشتہ دور ہوا نا تو لوگوں میں نشہ کم ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے؟ بولو نا یار. لوگ یہاں بھی بہت پریشان ہیں, ہمارا بچہ پینے لگا ہے. اچھا شراب بھی ایسی چیز ہے, بچے کے لیے وہ رشتہ لینے کے لیے آیا, کیا کرتے ہو؟ انکل یہ پیتا ہوں. آپ کم از کم پاکستان میں تو کوئی میرا خیال نہیں دے گا, بولے بھائی نکل یہاں سے. اب شراب بڑھ گئی, زنا. دیکھو انسانوں میں جانوروں میں فرق کیا ہے؟ جانور وداؤٹ میرج رہتے ہیں, انسان ہمیشہ سے شادی کر کے رہتے ہیں. جانوروں کا تو ایسے ہی رشتہ ہوتا ہے, فزیکل ریلیشن ہوتا ہے. اب میں کیا جانوروں کی مثال دوں, آپ خود عقل مند ہیں. کوئی ان کی گدھے کا ماموں سنا کبھی آپ نے؟ آپ کا نے گدھا پالا ہوا, یہ میرا گدھا ہے, یہ اس کا ماموں, یہ اس کی نانی, یہ اس کی دادی, یہ اس کی ساس, یہ اس کا سسر, یہ اس کی بہو, یہ اس کی بیٹی, یہ اس کی پوتی. نہ کیوں بھائی؟ نکاح نہیں ہے ان میں, شادی نہیں ہے. ریلیشن نسل بڑھانے کے لیے نا نکاح کی ضرورت نہیں ہے, رشتے بنانے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ شادی کی ضرورت ہے. تبھی پیغمبر زنا سے بہت دور بھاگے ہیں. یوسف علیہ السلام مصر میں تھے, اجنبی ملک میں. جس عورت کے محل میں پلے بڑے ہیں وہی عاشق ہو گئی, اور بادشاہ کی عزیز مصر کی بیوی ہے, وہ کم خوبصورت نہیں ہوگی. ظاہر ہے بادشاہوں کی تو پھر معیار بہت اونچا ہوتا ہے. کسی نے کہا کہ ایک بنگلہ دیش کی حسینہ ہے جو شیخ حسینہ ہے, اور ایک شیخ کی حسینہ ہے, دونوں میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک ہے شیخ حسینہ اور ایک ہے شیخ کی حسینہ. شیخ کی حسینہ واقعی حسینہ ہوگی, شیخ حسینہ کے لیے حسینہ ہونا ضروری نہیں ہے, کیونکہ شیخ کے پاس پیسہ ہے, اس کی کوئی حسینہ ہوگی تو وہ واقعی حسینہ ہوگی. تو خیر اس پہ اور بھی بہت کچھ کہنے کا ہے, لیکن ٹاپک چینج ہو جائے گا. تو آپ سوچو عزیز مصر کی بیوی کتنی خوبصورت ہوگی, اور بند کمرے میں یوسف علیہ السلام جوان. انبیاء میں جسمانی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے, مردانہ طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک خوبصورت عورت کمرہ بند کر کے ان کو دعوت زنا دے رہی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. خطرہ یہ ہے کہ اگر اس کی مراد پوری نہیں کی تو الزام میرے اوپر آ جائے گا. کتنا مجبور ہو سکتا ہے نا انسان کے میرے اوپر انگلی, اور عورت جب الزام لگا دے تو لوگ مان لیتے ہیں اس کو کہ بھئی کنوارا بھی ہے, اپنے ملک سے بھی دور ہے, اور جوان بھی ہے, اور خوبصورت بھی ہے, اور ایک خوبصورت عورت دعوت دے رہی ہے, تو لوگ کس کو الزام لگائیں گے؟ ہوا بھی ایسے ہی, یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا. کس قدر کوشش کی ہے اس نے یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی, بھڑکانے کی, بھاگی ہے ان کے پیچھے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام نامرد نہیں تھے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا.
یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی جذبات تھے عورت کی طرف، میلان جو ایک مرد کا ہوتا ہے وہ تھا، بھرپور میلان تھا یوسف علیہ السلام کے دل میں، لیکن کیا فرمایا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، میرے اللہ نے کیسا ٹھکانہ دے دیا مجھے ایک دوسرے ملک میں، میں اس خدا کو کیسے ناراض کروں؟ مذہب کی موٹیویشن کے بغیر زنا سے بچنا ممکن بولو نہیں ہے۔ خدا کے حکم پہ قربانی دے گا انسان، کسی لا پہ ایسی قربانی نہیں دے سکتا، تبھی تو نہیں دی ہے، تبھی تو پوری دنیا میں زنا پھیل گیا۔ اس کی کیا تباہی اور بربادی، انسانیت کیسی تباہ ہوئی ہے اس زنا سے۔ آپ دیکھو بچے بغیر باپ کے، ہمارے ہاں کوئی یتیم ہو جائے ساری دنیا زکاتیں دیتی ہے اس کو، اور جس قوم میں زنا ہے وہاں بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو رہا ہے۔ کیا حال کر دیا ان بچوں کا، کس قدر موقع ملا یوسف علیہ السلام۔ پھر اس نے جو زلیخا اور اس کی عورتوں نے کیا دھمکی دی ہے کہ اگر تو نے ہماری بات نہ مانی ہم الزام تم پہ لگا کے جیل میں بھیج دیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ جس بدکاری کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں نا، جو گدھے گھوڑوں اور جانوروں کا کام ہے، اس سے مجھے جیل کی زندگی زیادہ محبوب ہے۔ اگر خدائی حکم نہ ہونا انسان کے سامنے، دیکھو خدا ایک ایسی ذات ہے جس کی آرڈر کے سامنے لاجک انسان نہیں بیان کر سکتا۔ آج جتنے بھی لوگ زنا کرتے ہیں لاجک بناتے ہیں کہ یار ایکچولی ہم پریشان ہیں، صحت کو نقصان، ڈاکٹر نے کہا ڈپریشن ہوگی، وہ ساری دنیا کر رہی ہے، ہم نے کر لیا تو کیا وقت پہ شادی بھی کر لیں گے۔ لیکن جب خدائی آرڈر آ جاتا ہے تو آپ کے پاس آپشن ختم۔ تو خدا کو ماننا اس لیے ضروری ہے کہ نہیں مانو گے تو زنا میں پڑو گے، نسلیں برباد ہوں گی آپ کی۔ اور زنا کے چسکے تھوڑے دنوں کے ہیں، اس کے بعد جیسے جیسے عمر ڈھلکتی ہے بے سکونی کے کانٹے دل میں چبھنا شروع۔ خاندان انہی لوگوں کا آباد ہوتا ہے جو نکاح کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کو بڑھاپے میں بچوں سے سکون ملتا ہے۔ جو نکاح کو فوکس نہیں کرتے، بچوں کو بھی پتہ چلتا ہے میرا باپ زنا کرتا ہے یا میری ماں زنا کرتی ہے، وہ بچے بھی زنا کی طرف جاتے ہیں۔ آپ کی گرفت آپ کی اولاد پہ ختم ہو جاتی ہے گرفت، بڑھاپا بہت خطرناک گزرے گا تمہارا۔ تو یوسف علیہ السلام نے جیل کی زندگی کو ترجیح دی ہے کس پر؟ بدکاری پر۔ حالانکہ ان کو تو ضرورت تھی بھائی، بہت شدید ضرورت تھی۔ ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہوتا وہاں پہ، نفسیاتی ڈاکٹر لوگوں کو بعض دفعہ الٹے کاموں پہ لگا دیتے ہیں، ڈپریشن سے بچنے کے لیے یہ کریں، وہ بھائی یہ نشے کی طرح ہے، آپ نے ڈپریشن سے بچنے کے لیے چرس پلا دی، وہ کیا ہو گیا پھر؟ چرسی۔ تو اب دنیا نے کیا کیا میرے بھائی؟ دنیا نے جب مذہب سے رشتہ توڑا ہے تو آہستہ آہستہ اخلاقی برائیاں آنا شروع، فیملی سسٹم ختم، برباد۔ بہت سے جانور بھی جوڑے بنا کے رہتے ہیں، جانور بھی، کبوتروں کو ہم نے دیکھا ہے بھائی، جوڑے بنا کے رہتے ہیں، مل جل کے بچوں کو پالتے ہیں۔ اللہ نے جانوروں میں بھی مثالیں رکھی ہیں کہ جانوروں میں بھی دو قسمیں ہیں، لیکن انسان ایسا آزاد ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اس نے زنا سوسائٹی میں اتنا عام کر دیا، اور پھر جرم یہ کیا، ہماری سوسائٹی میں شراب بھی آ گئی، ہماری سوسائٹی میں زنا بھی آ گیا، ماں باپ کو ستانا بھی آ گیا، ہر ایک سے اچھے طریقے سے مل رہے ہیں۔ باپ اور ماں جن کا حق سب سے زیادہ، جو آپ کی پیدائش کا ذریعہ بنے، جس نے تکلیف اٹھا کے آپ کو جنا، ان سے صحیح طرح سے بات کرنے کی۔ ابھی میں بزنس کلاس میں آیا ہوں، جو ایئر ہوسٹس اخلاق سے پیش آئی ہے نا، ویسے اکانومی کے اخلاق تو میں نے دیکھے ہی تھے، بزنس کے تو بھائی بزنس والے اخلاق ہیں، ایسے اخلاق یار، بار بار چائے کافی بڑی تمیز سے یار، مطلب گھریلو بھی، گھر میں بھی ایسا ماحول نہیں ہوتا۔ آدمی کہتا ہے میں بار بار سوچ رہا ہوں یار یہ ان کو کس نے اتنا سمجھایا ہے بھائی، اس اخلاق کے پیچھے کیا ہے؟ ویسے اللہ یہ والے اخلاق چاہتے ہیں، بیٹی ماں کے ساتھ یہ اخلاق رکھے۔ لوگ کہتے ہیں ہم سے نہیں ہوتا بھائی، وہ ایروسس سے کیسے ہو گیا؟ آپ سمجھ رہے ہو بھائی اتنی دیر کا سفر تھا، وہ تو سارا دن اس کا کام ہی یہی ہے۔ ابھی جب قطر ایئر لائن میں آئے نا، واپس جائیں گے تو وہ پھر واپس اسی طرح ہی بیہیویئر ہوگا اس کا پیسنجر کے ساتھ۔ 20 سال جاب کرتی ہے، 30 سال جاب کرتی ہے، 25 سال جاب کرتی ہے، ایک دفعہ بھی اسے کسی مسافر کے ساتھ بدتمیزی کی اجازت نہیں ہے۔ ایک دفعہ اس کی آواز اونچی ہوئی نا، اس کے نمبر گر جائے گا۔ ایک دفعہ بھی کبھی آپ نے کسی ہوسٹس کو بدتمیزی کرتے بھی نہیں دیکھا ہوگا، کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ لیکن آپ نے 20 اولادوں کو، بیٹوں کو باپ کے ساتھ، بیٹیوں کو ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ کیوں؟ ان کی زندگی گاڈ لیس، خدا نہیں ہے ان کی زندگی میں۔ جب خدا زندگی سے نکلتا ہے تو باپ بیٹے کو پیسے دینا کہ بیٹا اتنے پیسے لے لے، آواز کیا کر؟ آہستہ، فوراً آواز کیا کر لے گا؟ آہستہ۔ اللہ جنت دے رہا ہے، ماں باپ کے قدموں میں جنت ہے، ان کے سامنے اف مت کرو، اتنے فضائل سنا رہا ہے
لیکن ماں اور باپ کے سامنے اولادوں کی آوازیں کنٹرول نہیں، ان کے خلاف FIR بھی کٹوا رہے ہیں، ان کی جائیدادوں پہ بھی زندگی میں قبضے کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کو اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ کو ڈانٹ سکیں وہ. تو بھائی مذہب سے رشتہ آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا، ورنہ ایسی کی تیسی ہو جائے گی. تو انسان نے کیا کیا؟ تہذیب سے دور ہوتا چلا گیا. جب مذہب سے رشتہ کمزور تو کام کیا کیا انسان نے؟ بڑی 2 نمبری کی، اسی بد تہذیبی پہ لیبل لگا دیا تہذیب. اس کی اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں، وقت چونکہ پورا ہو گیا ہے. تو یہ کتنے بجے اذان ہے؟ 9:45 میں پورے ایک ساتھ اذان. ابھی اچھا 9:45. ابھی کیا ٹائم ہے؟ اچھا تھوڑا سا. تو دیکھو میں وہ مثال دے رہا تھا، رشتہ کی مثالیں جلدی آسانی سمجھ میں آ جاتی ہیں. رشتہ لینے کے لیے آیا جی، کیا کرتے ہو؟ پیتا ہوں. ہے بھائی کیا کرتے ہو؟ جی چرس پیتا ہوں، شراب پیتا ہوں. آپ بولو گے یہ تہذیب یافتہ ہے یا بد تہذیبہ؟ بد تہذیب، دفاع ہو یہاں سے. لیکن جب چرس سوسائٹی میں عام ہو جائے اور چرس پینے والے تہذیب کے ٹھیکیدار بن جائیں تو پھر وہ پتہ ہے کیا کریں گے؟ چرس تہذیب کی ایک علامت، ماڈرن ہونے کی، یہ اس کی علامت ہے، براڈ مائنڈڈ ہے. پھر وہ چرس کا نام چینج ہوگا اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ، اور وہ بہترین پیکنگ میں ملا کرے گی. اسے برساتی نالوں کے اندر بیٹھ کے پینے پر گورنمنٹ پابندی لگائے گی کہ اس سے چرس کیا ہوتی ہے؟ بدنام. بڑے لوگ پیا کریں گے اور بڑی خوبصورت محفلوں میں اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ صاحب لیتے ہیں جی، کیونکہ بڑے آدمی ہیں. چھوٹے لوگوں، غریبوں کی بیماریاں پتہ ہے آپ کو؟ غریبوں کی بیماریاں کھانسی، نزلہ اور چھینک رہا ہے، بار بار ناک وہ کر رہا ہے، خارش لگی ہوئی ہے، یہ غریبوں کی بیماری. امیروں کی بیماریاں ایڈز، کینسر، ٹھیک ہے نا، اللہ بچائے. بلڈ پریشر، کسی بھی وقت برین ہیمریج سے حضرت دنیا سے جا سکتے ہیں. اب یہ فیشن بن گیا ہے. کسی کو یوں خارش ہو نہیں ہے کیا غریبوں والی بیماریاں لے کے گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے، بڑے لوگوں کی کیا ہے، جتنے بڑے لوگ ہیں ہر وقت شوگر کی گولی ان کے پاس ہوگی، اور ہر وقت یعنی اس طرح کے تکلفات بہت ہیں کہ صاحب صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے گولیوں سے ناشتہ کرتے ہیں. یہ ایک لیول ہے، اسٹینڈرڈ ہے، اسٹینڈرڈ. تو بھائی جب کیا ہوگا؟ دنیا جب تہذیب سے دور ہوئی، زنا کو اس نے نام رکھ دیا انسانیت، یعنی آزادی کا نام رکھ دیا. ویمن رائٹس، خواتین کے حقوق، اور ہیومن رائٹس، انسانوں کے حقوق، کہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا کسی کے اوپر. بھائی جو چاہے کرنا ہے کرو. آگے اس سے برباد کیا ہو رہی ہے؟ پوری انسانیت. شراب لیگل ہو گئی. بھائی اتنی نہ پیو کہ ٹکر مار دو کسی کو، اتنی پیو کہ کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو. حالانکہ اس کو کنٹرول کرنا ممکن. آج بھی تہذیب یافتہ قوم میں جو حادثات ہوتے ہیں سب سے زیادہ شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں. نہیں پابندی لگا سکتے، امپاسبل. کیوں بھائی؟ پیچھے خدائی قانون نہیں ہے. جو پابندی لگانے والے ہیں ان پہ پابندی کون لگائے گا؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، وہ خود نہیں، اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتے. تو بھائی انسان کو مہذب بننے کے لیے سچی مچی کا، دیکھو تہذیب کا گیٹ اپ بنانا بہت آسان ہے، سچی مچی میں تہذیب یافتہ بننا بہت مشکل ہے. ہمارے بہت سے سیاستدان، سب کی بات نہیں کر رہا، آپ کو پتا ہے گیٹ اپ کتنا اچھا ہے کہ نہیں ہے ہمارے ملک میں. جب آپ جائیں گے ایسا زبردست اسٹائل، لیکن پوری اسٹیل ملے کھا گئے، تو وہ مہذب ہو سکتے ہیں؟ میں تو یہاں تک لوگوں سے کہتا ہوں اسٹیل مل میں جو چیزیں، کیا اسٹیل مل سے تعلق نہیں تھا نا، جیسے اسٹیل کا کوئی چمچ ویسے ہی پڑا ہوا تھا وہاں پہ، وہ بھی کھا گئے. پوری اسٹیل مل جو ایک دفعہ ونس اپون اے ٹائم ہم نے لگائی تھی اپنے ملک کو ترقی، جو خواب دیکھ رہے تھے ہم، ایسے سیاستدان پاکستان میں آئے ہیں، حکومت میں آئے ہیں، ایسی اسٹیل مل میں اسٹیلیں چوری کی انہوں نے کہ جو جس اسٹیل کا اسٹیل مل سے تعلق نہیں تھا نا، جو اسٹیل کے چمچ ملے ان کو، اسٹیل کے کپ ملے، وہ بھی پی گئے وہ. لیکن دیکھنے میں گیٹ اپ اچھا ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جب آپ جائیں گے، نائس ٹو میٹ یو، ویل ڈن، ہاؤ آر یو، فائن، بڑی انگلش ٹش پش چل رہی ہوگی اور بیٹھ کے چائے بھی پلائیں گے آپ کو، کہیں سے بدبو بھی نہیں آ رہی ہوگی، بہترین قسم کی خوشبو لگی ہوئی ہوگی، نوکر چاکر گھوم رہے ہوں گے، خوبصورت بنگلہ، صفائی. تو بھائی گیٹ اپ تہذیب کا اختیار کرنا بہت آسان ہے، اندر سے انسان کا بچہ بننا بہت مشکل ہے. تو اللہ چونکہ ہم اور آپ کو اندر سے انسان بنانا چاہتا ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے کچھ پابندیاں لگتی ہیں. اللہ کہتا ہے میں تمہارے جھوٹے نعروں میں نہیں آتا کہ تم شراب بھی پی رہے ہو، زنا بھی کر رہے ہو، اور صبح نہا دھو کے آفس چلے جاتے ہو 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں. میں کہوں ویل ڈن، ویل ڈن، زبردست آدمی ہے. اللہ کہتا ہے میں یہ دھوکے، دنیا تو آئے گی دھوکے میں نہیں مانتا اس کو. میں کہتا ہوں کہ انسان وہ ہے جو سب سے پہلے اپنے بنانے والے کو مانتا ہو. انسانوں کو بندر کی نسل نہیں سمجھتا، وہ مانتا ہے المصور، کسی نے تصویر سازی کی ہے ماں کے پیٹ میں، وہ کون ہے؟ اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں تہذیب یافتہ جب مانوں گا جب
میرے پھر آرڈر کو فالو کرو گے، شراب چھوڑو گے، زنا چھوڑو گے، رشتہ داری جوڑو گے. دیکھو اسلام صرف دو چیزوں کا نام ہے، اللہ سے ریلیشن اور انسانوں سے ریلیشن. دنیا میں جتنی قومیں ہیں اللہ سے ریلیشن کی تو قائل ہی نہیں ہے، اور آپس میں ریلیشن کا پیکج نہیں ہے، ان کے پاس کوئی احکام ہی نہیں ہے، تو ریلیشن کہاں سے بتائیں گی؟ نہیں آ رہی میرے خیال بات. دو ہی چیزوں کا نام ہے نا انسانیت، بنانے والے سے جس نے آپ کو بنایا اس سے آپ کا ریلیشن مضبوط ہو جائے، اور آپس میں آپ کا ریلیشن کیا ہو، بولو نا، مضبوط. اب ریلیشن کا پیکج ہی کسی کے پاس، جیسے میاں بیوی کا ریلیشن سب چاہتے ہیں کہ اچھا ہونا، تو اسلام کے پاس اس کا ایک پیکج ہے، اس کا ایک طریقہ ہے. اسلام کے پاس اس ریلیشن کو صحیح کرنے کا کیا ہے، کچھ قانون سازی کی ہے اسلام نے. وہ قانون سازی کیا بھی اس میں گہرائی میں نہیں جاتا میں، لیکن دنیا سے جب آپ پوچھیں گے، سیکولر حکومتوں سے، سیکولر لوگوں سے آپ پوچھیں گے میاں بیوی کا ریلیشن مضبوط کیسے ہو، آپ کے پاس کیا پیکج ہے؟ کوئی پیکج نہیں ہے. کہتے ہیں اس کی اپنی زندگی ہے، اس کی اپنی زندگی، دونوں ایک دوسرے پہ کوئی آرڈر نہیں چلا سکتے، دونوں پر ایک دوسرے کے سرے سے دھیلے کے بھی رائٹ بولو نہیں. میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اگر وہ رہنا چاہیں تو اٹ از نائس، ویری لو پیس. بس یہ جملے. ابھی ہم لوگ صبح جا رہے تھے، گورا ہمیں ملا، ہم نے کہا کوئی نصیحت پاکر بلاگ میں، اس نے کہا لو اور پیس کو پروموٹ کریں. بات اچھی ہے بالکل. لو اور پیس کا آپ کے پاس پیکج کیا ہے؟ اسلام کے پاس پیکج ہے بھائی، پوری ڈیٹیل ہے اسلام کے پاس. اسلام نے بتایا کہ دیکھو انسانیت جس کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے نا، دیکھو میں آسان مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک کمپنی میں آپ گئے تو کمپنی میں جو کمپنی کا مالک تھا اس نے کہا یہاں جتنے لوگ ہیں سب تمیز سے رہیں گے، سب محبت سے رہیں گے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے تاکہ محبت رہے. تو ان لوگوں نے پوچھا حقوق کیا ہیں؟ تو واقعی سچی مچی کی کمپنی ہوگی تو وہ کہے گی یہ باس ہے، تم نے اس کا آرڈر ماننا ہے، یہ چائے والا ہے، یہ چوکیدار ہے، یہ وہاں بیٹھے گا. ایسا نہ ہو یہ باس کی سیٹ پہ آگے بیٹھ جائے. کیا خیال ہے؟ یا باس کو چوکیدار کی جگہ بٹھا دو. یہ چائے والا ہے، یہ چائے بنا کے لائے گا، یہ پوچھے والا ہے، یہ بھنگی ہے، یہ واش روم صاف کرے گا، یہ جو ہے وہ انجینئر ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈمکانا ہے، یہ الیکٹریشین ہے، جب بھی پنکھا خراب ہوگا اس کو. پورا ایک پیکج ہے نا کہ کس کے ذمہ کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. اب آپ ایک ایسی کمپنی تھی، آپ نے کہا بھائی ہم میں سے کس کے ذمے ایک دوسرے کے کیا حقوق ہیں؟ کا کسی کے ذمے کمپنی میں کسی کے بھی کوئی حقوق نہیں ہے، سب نے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا ہے. اور بھائی حقوق ہے کیا؟ کسی کو ڈانٹنا نہیں ہے، کسی کو مارنا نہیں ہے، سب سے نائس ٹو میٹ یو، تھینک یو، ہاؤ آر یو، فائن، یہ جملے سب نے. تو کمپنی چلے گی 4 دن؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ بولو کہ بھائی یہ تو سب کے حقوق پامال ہو رہے ہیں یہاں پہ، جو پاور میں ہوگا وہ حقوق لے جائے گا. اسلام کے پاس اللہ سے ریلیشن کا بھی پیکج اور انسانوں کے آپس میں ریلیشن کا بھی ایک بہترین پیکج ہے. ہم جب دوسرے مذاہب سے پوچھتے ہیں اللہ سے ہمارا ریلیشن کیا ہونا چاہیے، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اسلام کے پاس جواب ہے 5 ٹائم باوضو ہو کے مسجد میں حاضری دینی ہے، باجماعت نماز پڑھنی ہے. زندگی میں ایک دفعہ اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے. کیسے کرنا ہے، کن کپڑوں میں کرنا ہے، کیسے، کہاں سے احرام باندھنا ہے، کہاں سے لبیک شروع ہوگا، کیا غلطی کی تو کیا سزا ملے گی، دم واجب ہوگا. حج کی 3 قسمیں، حج تمتع، حج قران، حج افراد، پوری ڈیٹیل ملے گی. صرف ایک حج پہ ہی پوری کتابیں مل جائیں گی آپ کو. عرفات میں کیسے قیام کرنا ہے، طواف زیارت کیا ہوتا ہے، طواف وداع کیا ہوتا ہے، ساری چیزیں ملیں گی. اللہ سے کیسے، رمضان میں روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے سال میں ایک دفعہ، ہر چیز کی آپ کو ڈیٹیل ملے گی. شراب سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے. یہ سب کس کے ریلیشن مضبوط کیا جا رہا ہے؟ بھائی کچھ اس کے لیے کرو گے تو وہ تمہارے لیے کچھ ہوگا نا. ایسا ریلیشن کے کیا کرنا ہے، او مائی گاڈ، بس اس کے علاوہ کوئی جملہ ہی نہیں آپ کے پاس. غیر مسلم کے پاس اللہ کو خوش کرنے کے لیے سوائے او مائی گاڈ، جب حیران ہوتا ہے ایتھیسٹ او مائی گاڈ نہیں کہتا، اور جو خدا کو مانتا ہے وہ کیا کہہ دیتا ہے، او مائی گاڈ. جب کوئی طوفان آتا ہے تو جو اللہ کو، خدا کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں خدا غصے میں، جو خدا کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں نیچر از اینگری. نیچر کیا ہے، بہت غصے میں. بس اتنا، اس سے کیا، اس تکلف کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اسلام ہے جو آپ کو خدا سے ریلیشن بتاتا ہے کیا کرنا ہے. اذان، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اللہ سے ریلیشن، اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ کا دشمن شیطان اذان سن کے بھاگ جاتا ہے. پھر مخلوق کا آپس میں ریلیشن، یہ پیکج کس کے پاس ہے؟ ایسے نہیں خامخواہ کا ہیومن رائٹس، نا. اللہ نے ویمن رائٹس ایسے پیارے بیان کیے ہیں. اللہ نے کہا دیکھو یہ جو ویمن ہے نا، یہ تمہاری ماں ہے تو اس کے الگ رائٹس ہیں، یہ تمہاری بہن ہے تو اس کے، آپ پلیز بول لیں کیونکہ میرے بھی کچھ رائٹس ہیں. یہ تمہاری بہن ہے تو اس کے الگ رائٹس، تمہاری بیٹی ہے تو اس کے الگ رائٹس، دادی نانی ہے اس کے الگ رائٹس، بیوی ہے اس کے الگ رائٹس. مردوں کے بھی حقوق ہیں،
یک طرفہ معاملہ نہیں ہے. عورت کو حقوق دیے, تمہارا ہسبینڈ ہے, اتفاق سے اس کے بھی کچھ حقوق, دل تو نہیں چاہ رہا کہ ہوں لیکن بہرحال ہیں. اس خاتون کا دل چاہتا ہے میاں کے حقوق پر بیان ہو, لیکن اللہ نے بتا دیا بھائی کچھ بیچارے اس فضول سے آدمی کے بھی کچھ حقوق ہیں. وہ کتنا خواتین کا خیال کرتا ہوں, جب خواتین کی بات آئی تو کوئی ایسا لفظ میں نے استعمال کیا. مردوں کی بات آ رہی ہے, اس فضول آدمی کے بھی کچھ حقوق. مسجد نہ ہوتی تو اور آگے جاتا ہوں, مسجد کا تقدس ہے, وہ گالیاں میں دے نہیں پا رہا ہوں. تو بھائی جب تک وہ حقوق آپ کو پتا نہیں ہوں گے, آپس کا ریلیشن مضبوط نہیں ہوگا, ریلیشن مضبوط نہیں ہوگا. تو اسلام ہے جو آپ کو خدا سے ریلیشن بھی سکھاتا ہے اور مخلوق کے آپس کے ریلیشن بھی بتاتا ہے. اور کام اسلام نے بڑا خاندانی کیا. اسلام نے کہا لیس الواصل بالمکافات. جب اسلام رشتہ داری جوڑنے کا, اچھا اسلام نے یہ بھی کہا رشتہ داروں کے ساتھ الگ معاملہ, جو رشتہ دار نہیں ہے ان کے ساتھ معاملہ الگ. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. اگر تمہارا کسی سے بلڈ ریلیشن ہے تو اس کا حق دوسرے سے زیادہ ہے. بھائی کا حق دوست سے زیادہ ہے. بھائی پہ خرچ کرو گے دگنا ثواب, دوست پہ خرچ کرو گے 1 گنا ثواب ملے گا, کیونکہ اس کا آپ کا خونی رشتہ ہے. تو رشتوں کو ویلیو دی اسلام نے. یہ سارا پیکج, اس پہ تو کئی گھنٹے بیان ہو سکتا ہے کہ پوری اس کی ڈیٹیل اسلام نے بتائی ہے. یہ پیکج میرے بھائی مذہب کے علاوہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. تو آپ نے مذہب کو اپنے اور اپنے بچوں کی زندگی سے اگر نکال دیا تو یہ سارے پیکج کی ایسی کی تیس. پھر یہی ہوگا آپ کی بیٹی جب 18 سال کی ہوگی. ابھی کسی نے مجھے بتایا, کسی امریکن کے بارے میں, اس نے اپنی بچی کو, اس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ, تو فون آیا گرل فرینڈ کے پاس چلا گیا. اس نے, گورے نے ڈانٹا اپنے بیٹے کو کہ 10 بجے کے بعد تمہیں گرل فرینڈ سے بات کرنے کی اجازت نہیں. لگ رہا ہے مجھے تبلیغ میں وقت لگا ہوا اس انگریز کا, اتنا نیک کہ 10 بجے کے بعد, یعنی 10 بجے تک تو ہے اجازت, 10 بجے کے بعد تمہیں گرل فرینڈ. بہت نیک والا انگریز ہے یہ, حقیقت ہے, میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا. 10 بجے تک تو ٹھیک ہے بھائی, اتنی بھی ہم فنڈامنٹلسٹ نہیں ہیں. 10 بجے کے بعد تمہیں, یہ بھی اس گورے کی بات ہو رہی ہے جو جن کا فیملی سسٹم کچھ مضبوط ہے. تو تم چاہتے ہو کہ تم بھی اتنے نیک بن جاؤ. کل آپ اپنے بچے کو کہہ رہے ہو کہ بیٹا یا بیٹی 10 بجے کے بعد آپ کو بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ وسیم سے آپ بات کریں. میں 9 بجے سے دیکھ رہا ہوں, یا خاتون کہے اپنی بیٹی کو, میں 9 بجے سے دیکھ رہی ہوں, 1 گھنٹے سے تم اپنے بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہو, کائنڈلی 10 بجے کے بعد آپ کو پتہ نہیں اس کی اجازت. یہ ہو جائے گا اگر آپ نے مذہب سے رشتہ چھوڑ دیا, اولادیں برباد ہو جائیں گی. اپنی جانوں پہ ترس کھاؤ میرے بھائی. کیا کرو بھائی, ترس کھاؤ تو چند کام کر لو, اس سے آپ کا مذہب سے رشتہ رہے گا, آپ بھی مزے کی زندگی گزارو گے, اولادیں بھی. اور یہ لوگ بھی آپ کو دیکھ کے, ہمارے پتہ ہے کیا اسلام میں اٹریکشن کیوں ختم ہو گئی ہے؟ اس لیے ختم ہو گئی ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ٹیکس چوری کرتے ہیں, ہم اس کنٹری سے ہم وفا نہیں کرتے. سمجھ رہے ہو؟ یہ لوگ دیکھتے ہیں گورے ماشاءاللہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, فضائل اور زبردست. مثال کے طور پر میں یہاں کے بڑے زبردست بیانات کر رہا ہوں, اللہ کے حقوق, مخلوق کے حقوق, اور میں یہاں اللیگل رہنا شروع کر دوں, سلپ ہو جاؤں یہاں پہ, تو گورا میری تقریروں سے متاثر ہوگا. پھر یار باتیں تو ماشاءاللہ ایسی خاندانی, 10 بجے کے بعد گرل فرینڈ اور 10 بجے سے پہلے گرل فرینڈ, اور اپنی حرکتیں دیکھو, ویزا دیا اور خود آ کے مارکیٹ سے چھاٹ ہو گئے. تو جب بھی آپ کسی ملک میں قانون کو توڑیں گے, آپ کی ویلیو بھی 2 ٹکے کی نہیں رہے گی, اور آپ کے مذہب کی ویلیو بھی ان کی نظر میں 2 ٹکے کی نہیں رہے گی. اور یہ بات حدیث سے ثابت ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت پیش کی نا مشرکین مکہ کے سامنے, تو آپ کے سامنے 2 چیزیں تھیں, ایک آپ کا کیریکٹر اور دوسری آپ کی عبادت. آپ غار حرا میں عبادت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ سب کو پتا ہے نا, نبوت سے پہلے بھی آپ بہت عبادت کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو بلایا تو مشرکین مکہ کی زبان سے یہ نکلوایا کہ میں امانت دار اور سچا ہوں یا نہیں, صادق اور امین. کیریکٹر سے تعلق ہے نا صادق اور امین ہونے کا, کہ بھائی ایک آدمی چوری کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں کیریکٹر لیس زندگی ہے. یہی کہتے ہیں نا, کیریکٹر کسے کہتے ہیں؟ زبان سچی ہو, 2 نمبری نہ کر رہے ہو, چوریاں چکاریاں نہ کر رہے ہو, معاہدوں کی خلاف ورزی نہ کر رہے ہو, امانتوں میں خیانت نہ کر رہے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنی عبادت پیش نہیں کی, اپنے کیریکٹر کو پیش کیا ہے. جو غیر مسلم کنٹریز میں مسلمان رہتے ہیں ان کو ان کنٹریز کا گوروں سے زیادہ خیر خواہ بننا پڑے گا. سمجھتے ہو؟
گوروں سے زیادہ یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم آپ کے لا کے آپ کے کہے بغیر زیادہ پابند ہیں. ہم ٹیکس ادا کرنے میں ہمیں کوئی چوری چکاری کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ یہاں اسلام کا کام کر سکتے ہو, ادروائز وہ میری اور آپ کی تقریروں سے متاثر نہیں ہوں گے, وہ ہماری تقریروں سے تھوڑی متاثر ہوں گے. تو اس لیے میرے بھائی آپ نے اپنا کیریکٹر صحیح کرنا ہے. کس کے خوف سے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی, حضرت ابو جندل آئے, آپ نے معاہدہ ہوا واپس کر دیا. آپ چاہتے رکھ لیتے, 1400 صحابہ لڑنے کے لیے تیار تھے کہ ہم جنگ کریں گے, قتل کر دیں گے سب کو, لیکن نبی نے کیا کر لیا تھا؟ زبان سے معاہدہ, اس معاہدے کو نہیں توڑا. وہی ایک داغ لگے گا. پیغمبر ہو کے کیا کرتے ہیں؟ معاہدہ توڑتے ہیں. اور ہم صبح و شام ایگریمنٹ کی, ٹوپیاں کرانا کہتے ہیں ایگریمنٹ توڑنے کو. اس کے لیے ہم نے نام بھی کیا کر لیا ہے, جیسے چرچ کا نام اینٹی ڈپریشن رکھ لو, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بھی ٹوپی کرا دی, اس کو بھی ٹوپی کرا دی, ادھر بھی ٹوپی کرا دی, یہ بھی کرا دیا. ٹوپی یار, کوئی اور کام ہے. ہر شخص دھوکہ دے رہا ہے. اچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے چھوٹا سا مائک لے لیں, بریک لے لیں, بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں. تو میرے بھائی آپ کو مذہب سے اپنا رشتہ کیا کرنا پڑے گا؟ مضبوط. تو اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں. ابھی چونکہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, عشاء کی نماز کے بعد سوال جواب کا سیشن ہوگا. آپ کے دل میں جو بھی سوال ہے بلا تکلف آپ لوگ پوچھ لیں. کچھ دیر میں بیٹھا رہوں گا. اس نے کہا کچھ الٹے سوال آ جائیں گے. میں نے کہا الٹے آئیں گے تو ہم نہیں جواب دیں گے اس کا. جو سیدھے سوال ہوں گے, جو واقعی سوال ہوں گے, ان کا ہم جواب دے دیں گے. اوٹ پٹانگ آپ لوگ کرتے بھی, امریکہ کے پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ, تو امید ہے انشاءاللہ اچھے سوال پوچھیں گے آپ لوگ. اور پھر یہ بات بھی میں کمپلیٹ کر دوں گا نماز کے بعد. تھوڑی سی 5 منٹ کی بات رہ گئی ہے کہ آپ کو اپنے کلچر کو, اپنے مذہب کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہے. پہلی بات تو سامنے آ گئی نا کہ ملکی قوانین کو نہیں توڑنا, ملک سے کیا کرنی ہے؟ وفا کرنی ہے. لوگ یہاں گورنمنٹ کہے کہ مسلمان بہت اچھے شہری ہوتے ہیں,